ماشاءاللہ آپ حضرات نے بھی انتہائی جامع اور پرمغز خطاب سماعت فرما لیا۔ اب چونکہ گزارش تو ہم نے کی تھی حضور سراج الفقہا کی بارگاہ میں بھی کہ آپ بھی خطاب فرمائیں گے، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہے تو انشاءاللہ زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے حضرت صرف دعائیہ کلمات سے نوازیں گے۔ اب بس ایک کام باقی ہے کہ جو معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہے ان کی گلپوشی ہونی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور محفل اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ جن دو بزرگ شخصیتوں کا ہم نے ان کی غیر موجودگی میں تذکرہ کیا تھا، یعنی حضور شیر بہار اور حضور شیر نیپال علیہم الرحمت و رضوان، الحمدللہ دونوں خانقاہوں کے سجادہ نشین یہاں تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور جس طرح ہمارے ان دونوں بزرگوں نے اپنی زندگی کو سنیت کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا، الحمدللہ ان دونوں بزرگوں کے صاحبزادگان بھی اسی راہ پر ہیں اور الحمدللہ شب و روز سنیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کو عمر طویل عطا فرمائے، صحت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے۔ ایک بزرگ شخصیت جو حضور شیر بہار کے نور نظر ہیں، علامہ ارشد رضوی صاحب، الحمدللہ ہماری دعوت پر یہ تشریف لائے، ہم ان کے مشکور ہیں۔ اور دوسری بزرگ شخصیت حضور شیر نیپال علیہ الرحمت و رضوان کے نور نظر علامہ ضیاء المصطفیٰ اظہری صاحب، یہ بھی تشریف لائے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ چونکہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، وگرنہ ہم تھوڑی دیر ان بزرگوں سے بھی ناصحانہ کلمات سننے کی سعادت حاصل کرتے، لیکن آپ نے ان کی زیارت کی اور زیارت سے شرفیاب ہوئے، الحمدللہ یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ موقع بموقع جب بھی موقع ملے ہمیں بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے رہنا چاہیے۔ بزرگ چلے گئے، بزرگ کا مزار تو موجود ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ حاضری کا طریقہ کیا ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ ان کے سجادگان تو موجود ہیں، تو عوام الناس کا دین و ایمان اس سے بھی محفوظ رہتا ہے کہ ان کا تعلق بزرگوں سے مضبوط رہتا ہے۔ ہر کوئی پڑھ لکھ کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے گاؤں کے سینکڑوں لوگ ابھی سنی ہیں صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں کسی بزرگ کی تقریر بہت غور سے سنی ہے، مدرسہ کبھی نہیں گئے۔ بہت سارے علاقوں میں نے اپنے گاؤں کی مثال سمجھانے کے لیے دی، اس لیے بزرگوں کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ بزرگوں نے اپنے بعد جو اپنی یادگار چھوڑی ہے خلف کی شکل میں، ان کا بھی دامن ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اور ہمارا تو نعرہ ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو دامن پہلے پکڑیں گے تب تو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بزرگان دین انہی بزرگوں کا دامن آپ کو پکڑوائیں گے۔ اس لیے بزرگوں کی بارگاہ سے ہمیشہ وابستہ رہنا چاہیے۔ اب میں اپنے بڑے بھائی جناب ریحان رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سب سے پہلے حضور سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ کی گلپوشی فرمائیں۔ اب گزارش کروں گا کہ شہزادے حضور شیر نیپال علامہ ضیاء المصطفیٰ اظہری صاحب کی گلپوشی فرمائے۔ شہزادے حضور شیر بہار علامہ ارشد رضوی صاحب کی گلپوشی فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب الرحمن صاحب کی گلپوشی فرمائے، اور جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری کے روح رواں حضرت علامہ مفتی راحت احسان برکاتی صاحب کی گلپوشی فرمائے۔ انہی کے بازو میں مفتی مشرف رضا صاحب، ان کی بھی گلپوشی فرمائے۔ بھول دیجئے نا ان کا بعد میں ہوگا۔ ان کے بغل میں حضرت مفتی فیروز القادری صاحب ہیں، ان کی گلپوشی فرمائے۔
حضرت علامہ حافظ و قاری نسیم محمد صاحب قبلہ ہیں، ان کی گلپوشی فرمائے۔ ادھر حضرت علامہ مولانا شہاب الدین رضوی صاحب ہیں، ان کی گلپوشی فرمائے۔ مفتی بلال صاحب ہیں، اور ایک نام جو بار بار چھوٹ رہا ہے، یہ گستاخی ہو رہی ہے، مفتی نہیں، ان کا نام یاد ہے آخر میں، مفتی اعظم ہالینڈ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں؟ چونکہ زیادہ قریب کی چیز جو ہے نا نظر نہیں آتی ہے، اتنے مشفق، اتنے مہربان اور اتنا عزیز رکھتے ہیں ہم لوگوں کو کہ جس طرح ہم گھر کے لوگوں کو بھولے رہتے ہیں اسی طرح ہم ان کو بھی بھولے ہوئے ہیں، حالانکہ شروع سے تشریف فرما ہے۔ مفتی اعظم ہالینڈ مفتی عبد الواجد نیر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا خالد رضا صاحب، ان کی گلپوشی فرمائے۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ آج کے جو مہمان خصوصی ہے حضرت علامہ مولانا مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب، ان کی بھی گلپوشی فرمائے۔ اس کے علاوہ ہو گیا نا، اب تو نہیں کوئی بچے۔ ہاں، حضرت مولانا غلام سرور مصباحی صاحب کی گلپوشی فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی محنت اور بڑی ذمہ داری سے ادارہ چلاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، اور کئی ایک آدمی کا کام حضرت اکیلے کرتے ہیں، اس لیے حضرت کی گلپوشی فرمائے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب ایک نام جی، ایک نام جو ابھی چھوٹ رہا ہے، واصف رضا، میں آپ کو پہنانے والا ہوں، آپ مجھ کو پہنا رہے ہیں۔ مفتی صاحب کے ذریعے میں گزارش کروں گا کہ ابھی بہار کی ابھرتی ہوئی شخصیت اور بہترین شاعر، قادر الکلام شاعر واصف رضا واصف مصباحی، اشرفیہ کی مٹی میں نہ جانے کیا ہے، کیسے کیسے لالو گھر کتنے کم عمر میں پیدا کر دیتی ہے۔ واصف رضا واصف صاحب، عمر دیکھیے اور کلام دیکھیے، اگر آپ ان کو نہ پہچانتے ہوں، نہ دیکھیں ہوں پہلے، اور تب ان کا کلام آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ کسی ایسے نے شاعری کی ہے جو 10-15 سال سے شاعری کر رہا ہے، جس کو بڑے بڑے استادوں کی صحبت حاصل نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو ایسوں کی عزت افزائی ہماری خمیر میں شامل ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ کو ہم لوگ نہیں، حضور سراج الفقہ مالا پہنائیں گے، تشریف لائیے، بس جھک جائیے۔ اور آپ کو شہزادے حضور شیر نیپال علامہ ضیاء المصطفیٰ ازہری مالا پہنائیں گے۔ ادھر آئیے واصف بھائی، دھیرے دھیرے۔ شہزادے حضور شیر بہار علامہ ارشد رضوی صاحب آپ کو مالا پہنائیں گے، مالا پہنیے ماشاءاللہ۔ ایک بار پھر سے ہم آپ تمامی حضرات کے مشکور ہیں، حضرت کو پہنائیے۔ ایک بار پھر سے مشکور ہیں ہم آپ حضرات کے کہ آپ حضرات تشریف لائے۔ سب کے کھانے کا الحمدللہ جو ہو سکا ہم نے انتظام کیا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ اطمینان سے رہیں، تھوڑی تاخیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کھانا وغیرہ کھا کر تشریف لے جائیں۔ اور جن بچیوں کی اس بار رسم ردا ادا ہونے والی ہے، ان کے بھی والدین یہاں پر ہیں، ان کی گلپوشی نہیں کی گئی ہے، ان کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ ان کی بچی عالمہ اور فاضلہ بن گئی ہے۔ موقع آئے گا تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا۔ اب حضرت دعا فرمائیں گے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. بیٹھ جائیے. بہت اچھے بیانات آپ حضرات نے سنے، خاص طور پر حضرت مولانا وبالفضل مولانا ایوب شیرانی آباد، انہوں نے بہت اچھا بیان دیا اور اپنے حساب سے سوچ سمجھ کر اس پر عمل ہونا چاہیے. سوچتے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک خصوصی میٹنگ آپ لوگ کریں اور اس میں یہ طے کریں کہ ہم کو کہاں سے کام اور کیسے شروع کرنا چاہیے. تو وہ کریں تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. ڈپریشن کی بات آئی تھی تو اس کے علاوہ صرف اسلام میں ہے اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ. کام کیجیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، تو اس پر آپ عمل کریں انشاءاللہ کافی ہے. ابھی ہم نے پچھلے ہفتے علماء کو خطاب کیا تھا موجودہ دور میں کے چیلنجز اور ہماری ذمہ داریاں انٹرنیٹ پر ہے، وہ اس کو آپ لوگ سن لیں تو انشاءاللہ آج میں نے خطاب نہیں کیا تو یہ کم ایک حد تک پوری ہو جائے گی. اور میرا خطاب وہی ہے جو مولانا خالد ایوب صاحب کے خطاب ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس محفل کو قبول فرما. جو علمی مذاکرات ہوئے، خطابات ہوئے، ان کو شرف قبول عطا فرما اور ہم سب کو ان ہدایات پر اور ان مشوروں پر ایک ترتیب کے ساتھ، بہتر ترتیب کے ساتھ، سمجھ بوجھ کر، حسن تدبیر کے ساتھ، حسن فکر، حسن عمل کے ساتھ کام کرنے کی سعادت نصیب فرما. جامعہ فاطمۃ الزہرا جس نے اس عظیم اجلاس کا اہتمام کیا، اسے دن دنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما. ہمارے جو علماء اس بات کا جذبہ رکھتے ہیں کہ اچھے مدرسے چلائیں تو الہ العالمین ان کی پشت پناہی فرما. آمین. وہ ان کے لیے کردار سازی کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنا کردار خود ہی متعین کر لیا. اس کے مطابق ان کو آگے بڑھنے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کام کرنے کی سعادت نصیب فرما. آمین. ہم لوگوں پر اپنا فضل فرما. آمین. تمام لوگوں پر، ساری دنیا پر، بالخصوص عالم اسلام پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور ہم سب کو اپنے فضل خاص سے نواز دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. تشریف رکھیے 2 منٹ، بزرگ شخصیتوں کو تشریف لے جانے دیجیے، اس کے بعد چلیے حضور چلیے. 1 منٹ آپ حضرت تشریف رکھے گئے. ابھی ایک آدمی آپ لے کے جائیے، ایک آدمی آپ لے کے جائیے ادھر. حضور چلیے، مصباح آپ لے کے جائیے، چلیے لے جائیے، آپ حضرت کو لے جائیے. سب کیوں باقی حضرات تشریف رکھے، یہ حضور بزرگ حضرات چلے جائیں گے، اس کے بعد آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ. یہ سب حضور آپ ہی کے مریدین اور عقیدت مند ہیں. چلیے لے جائیے نا روم میں. لے جائیے گا، لے جائیے نا ہمارے سامنے. اوف.